اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی میرے سامنے کوئی ترکی کا نام لیتا ہے تو مجھے خلافت عثمانیہ یاد آ جاتی ہے۔ یہ قائم کس نے کی، یہ ہم اس ویڈیو کے آخر پہ بات کریں گے۔ اسی ترکی میں ایک شہر استنبول ہے جسے مسجدوں کا شہر لکھا اور بولا جاتا ہے۔ ترک لوگ تعمیرات کے ماہر ترین لوگ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ثقافت اور ہنر کو برقرار رکھا اور مسجدیں تعمیر کیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے مسجدوں کی صورت میں صدقہ جاریہ بھی چھوڑ گئے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اس ڈرامہ کی جس کا نام ارطغرل غازی ہے کہ کیا یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں۔ اس بات کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے مکمل دیکھنے کے بعد خود بخود مل جائے گا۔ اس ڈرامے میں جو لباس انداز ہے وہ کلاسیکل ہے، خاص طور پر ڈائلاگز، جملے، حالات، اقدار کی وجہ سے بہت مشہور و معروف ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو سبھی لوگ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ تقریباً 60 کے قریب ممالک میں اس کی باقاعدہ نشریات چل چکی ہیں اور اس کے ویوز ملینز میں ہیں۔ مصر میں اس کے بارے میں فتوے جاری کیے گئے، انڈیا میں اسے بند کرایا گیا، عرب ممالک میں اسے بین کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں اسپائڈر مین، ایکس مین، سپر مین، بیٹ مین جو کہ مصنوعی کردار ہیں، ہمارے لوگوں کو اصل کردار دیکھنے کو ملا۔ داڑھی رکھے ہوئے کائی قبیلہ کے چند نوجوان اللہ پر بھروسہ کر کے بہت سارے علاقوں کو اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفخر، ملی غیرت، دینی حمیت، ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ فلاح انسانی، سازش، چالاکی اور منافقوں کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس ڈرامے میں آپ کو ملیں گی۔ ہمارے نوجوان ان جملوں کو، ان ڈائلاگز کو اپنے خون میں شامل کریں گے۔ اس ڈرامے کے چند جملے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا پسند کروں گا، پھر آپ لوگ اندازہ کر لیجئے گا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانا آتی ہے۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید۔ ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جد و جہد ہماری مگر فتح اللہ کی ہے۔ انسان جہاں جاتا ہے اس کا رزق پہلے ہی پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ نوجوانوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ اصل ہیرو کون ہوتا ہے؟ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بہادر تھی۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل گرا نہیں سکتا۔ جس کا کوئی خواب نہیں
اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ اس ڈرامے میں آپ کو اور بھی بہت سی باتیں ملیں گی۔ ہمارے بر صغیر میں انگریزوں کے قابض ہونے سے پہلے صوبے دار پورے صوبے کا مالک ہوا کرتا تھا۔ آج اس کی حیثیت کیا رہ چکی ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ خانے سامان جو سارے جنگی و عسکری سامان کا کنٹرولر ہوا کرتا تھا، اس کا نام آج خانسامہ رکھ دیا گیا ہے کہ جا اور ہوٹلوں پہ اور ڈھابوں پر روٹی پڑوس، گاہکوں کی خدمت و خاطر کر۔ پگڑی، اگر پگڑی کی بات کی جائے، شان والی، شوکت والی، شملے والی، ترے والی، جو کبھی ہمارے سرداروں، ہمارے وڈیروں، چودھریوں اور بادشاہوں کے سر کی زینت ہوا کرتی تھی، گاؤں کے دیہاتیوں اماموں کی شان ہوا کرتی تھی، وہ کہاں گئی پتہ ہے نا آپ کو؟ جی ہاں، وہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے چوکیداروں کے سروں پہ، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور وہ ہر آتے جاتے گاہک کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری پگڑی جھک گئی اور ان کے کرنیل اور جنرلوں کی ٹیڑھی ٹوپیاں ہماری فوج کے اعلیٰ افسروں کے سروں پہ ٹکا دی گئیں۔ ان کو رینک بڑھانے کے لیے برطانیہ سے تربیت لینا پڑتی ہے۔ ہمارے سائنسدانوں کے سروں پہ پگڑیاں اور چہروں پہ داڑھیاں ہوا کرتی تھیں، آج وہ کہاں ہیں؟ عافیہ کا کیا حال ہے؟ فیصل آباد میں 2 فروری 1995 کو پیدا ہونے والی بچی، جس کا نام تاریخ میں ایسے لکھا گیا: ورلڈز ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل 2004 to 2006 کا تاج اپنے سر پہ سجائے 14 جنوری 2012 کو لاہور میں فوت ہو گئی۔ جی ہاں، سبھی جانتے ہیں نا عرفہ کریم کو؟ بل گیٹس سے ملنے سے پہلے تو وہ بالکل تندرست تھی، اسے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا۔ ہماری ہونہار عرفہ کریم بل گیٹس سے ملنے سے پہلے تو وہ بالکل تندرست تھی، اسے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا۔ آخر اچانک وطن واپسی پر دورہ پڑنا شروع ہو گیا۔ یہ بیماری اس کے خاندان میں کسی کو نہ تھی۔ 22 دسمبر 2011 کو پہلا مرگی کا دورہ پڑا تھا، جو اس کے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ CMH لاہور میں 2 جنوری 2012 کو بل گیٹس عرفہ کے والد سے بات کرتا ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو اس کا علاج کرے گی۔ 13 جنوری 2012 کو یہ رپورٹ آئی کہ وہ بہتر ہو رہی ہے اور اگلے ہی دن وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے۔ آج ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی نوجوان نسل کو، باقی جو ڈرامے فلمیں دیکھی جاتی ہیں ان سے باز رکھنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے۔ رمضان مبارک ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے۔ السلام